نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں واجب الاتباع تھے اور واجب الاحترام، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اب صرف وہی واجب الاتباع ہیں، جبکہ واجب الاحترام تمام انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اہل ایمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں اور ان کی افضلیت کے بے شمار دلائل ہیں۔ ان میں سے چند ذکر کر رہا ہوں۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اسی طریقے سے امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول ہوگی۔ سردار تو دنیا میں بھی ہیں، مگر آخرت میں کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے حدیث میں آخرت کا ذکر فرمایا، اور یہ ان کا فرمانا تحدیث نعمت کے طور پر ہے، اور یہ فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اہل ایمان اسے عقیدے کا جز بنا لے۔ تو یہ حدیث تمام مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی فضیلت میں سے ہے کہ آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے درجے پر فائز کیا گیا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ محدود تھے، قوم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جبکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ہے اور تمام علاقوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر دنیا میں بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ پر اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت اور رحمت ہے، اور فرشتے اور اہل ایمان آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ فضیلت پر دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہی تعلیمات، ہدایات ربانی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ان کے ذریعے دین اسلام اہل ایمان کو حاصل ہوا۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنے محسن سے قلبی، روحانی، جذباتی تعلق کی وجہ سے حد درجہ احترام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اس حوالے سے انہیں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ سورہ الحجرات میں
ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے، تعلیم آ جائے، تو پھر اسی کے مطابق عمل کرو، اس کے بالمقابل اپنی رائے نہ پیش کرو۔ مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یعنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں بات کی جاتی ہے، اس طرح کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کی تعظیم اور توقیر کو اہل ایمان کے لیے لازمی شرط قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یعنی پس وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لائے، اس پیغمبر کی تعظیم کریں اور اس پیغمبر کی مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو ان پر نازل کی گئی ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ادب، تعظیم، احترام کے بغیر دنیا میں کسی بھی معلم سے تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی الہی کے معلم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لہٰذا آپ کی ذات مبارک ہدایت اور علم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید احادیث مبارکہ پر مشتمل دین اسلام ان کی ذات مبارک سے حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمان، افعال دین کا حصہ بنا ہے۔ اسی طرح آپ کا کسی عمل پر خاموش رہ جانا یا اس کی تائید کر دینا اس کی صحت کی دلیل قرار پائی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل سے روکنے پر قول اور کسی کے عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار اس کے درست نہ ہونے اور ناجائز ہونے کی دلیل قرار پایا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اہل ایمان پر لازم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مخالفین اسلام نے توہین کا ارادہ کیا تو اس کا سد باب کیا گیا۔ ایسے الفاظ جس میں معمولی تغیر سے توہین کا پہلو نکلتا ہے، اس کے بولنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللکافرین عذاب علیم۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات سنو۔ اس آیت میں اس بات کا سد باب ہے کہ لفظ راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں بات سمجھانے میں تھوڑا مزید سہولت دیجئے۔ تو راعنا مطلب کیا ہوا؟ ہماری رعایت فرمائیے۔ اور راعینا اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ تو یہ توہین آمیز جملہ ہے، اور جب یہ مخالفین اسلام نے اسے استعمال کیا تو اس پر پابندی عائد کر دی، اور اس کے بجائے انظرنا یعنی ہم پر نظر کیجئے، اس طریقے سے
ان الفاظ پر پابندی عائد کر دی گئی جس میں توہین کا امکان موجود تھا۔ اللہ رب العالمین تو اپنے ادنا ترین بندے کی بھی تحقیر اور تذلیل برداشت نہیں کرتے۔ اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو، ایک دوسرے پر طعنے نہ دو، تو چہ جائے کہ کوئی شخص اللہ کے محبوب ترین ہستی کو اہانت کا نشانہ بنائے۔ جب سرداران مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل اور ابو لہب کے انجام سے کون بے خبر ہے؟ اسی طرح ولید بن مغیرہ ایک بدذات انسان تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا، جس کا مقصد نبوت کا ابطال تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اجر آخرت کو بڑے واضح دلیل سے ثابت کر کے جنون کی نفی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے مقابلے میں اس بدبخت کے 10 عیوب بیان فرما دیے۔ ارشاد ربانی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے۔ وَهَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، جو طعنہ زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا، بخیل، حد سے بڑھنے والا، سرکش اور سخت گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، جو بد مزاج، درست خو ہے اور بد اصل بھی ہے۔ ان کانا ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی سونڈ جیسی اونچی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنے ذلت آمیز القاب اللہ رب العالمین نے اس بدبخت ولید بن مغیرہ کو دیے، کلام الہی میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر غضب الہی بھڑک اٹھا۔ ولید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ایک
کلمہ بولا تھا، جواباً اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 رذائل بیان کیے اور آخرت میں نطفہ حرام ہونا بھی ظاہر کر دیا، اور اس کی ماں نے بعد میں اس کی تصدیق کر دی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد امام قرطبی نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر کو اور سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن ناک پر داغ لگانے کی سزا کیوں تجویز کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک ہی جھوٹی عزت اور آبرو، غرور اور تکبر کا نشان ہے، اس لیے اس کی کفر خبیثانہ کی پاداش میں اس کے چہرے اور ناک کو داغدار کر کے اس کی جھوٹی عزت اور آبرو، غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دینا ہی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی اور اللہ کے ساتھ سرکشی کی مناسب سزا تھی۔ یہ سزا جو قرآن میں اس کے لیے بیان ہوئی ہے، یہ ہر خبیث اور کمینہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں لعنت اور ذلیل کرنے والا عذاب بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، ان کے احترام اور ادب کا حکم دیا، دوسری جانب توہین کے مرتکب افراد کی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دور میں ایسے گستاخوں کو معافی نہیں دی گئی بلکہ موت کی سزا دی گئی۔ یاد رکھیے، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، معافی اور درگزر کا حکم دیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں، وانتم طلقاء، تم سب آزاد ہو۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو جو اس سے قبل آپ کی توہین کے مرتکب رہے، ان کو معافی نہیں دی بلکہ جو ہے ان کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے، اسلام کافروں کو ان کے کفر پر رہنا گوارا کر لیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ہر شخص کو اختیار حاصل ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو مؤمن بن جاؤ، چاہو تو کافر بن جاؤ، دنیا میں اختیار اور ارادہ ہے، اس لیے کہ دارالامتحان ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین احتساب کرے گا، لہٰذا دنیا میں تو اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی مملکت کی حدود میں اگر کفار بستے ہیں، ان کو ذمی کا درجہ دے کر کے ان کے جان اور مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن توہین ناقابل برداشت ہے۔ اسلام مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ، حتیٰ کہ مباہلے کا چیلنج بھی دے چکا ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے، ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، دلیل پیش کرو، دلیل سے اپنا مدعا ثابت کرو، تمہارے دلیل کو ہم سنیں گے۔ لہٰذا اسلام مکالمہ اور ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے اور اس طریقے سے بات کو سنتا ہے اور بات کو سناتا ہے، لیکن توہین کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے۔
یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک جانب تعظیم کا حکم دیا اور توہین کرنے والوں کو سزا دی، اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہ وَنَصَرُوهُ، اس پیغمبر کی مدد کرو گے۔ تو پیغمبر کی مدد اس طرح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو دین پیش کیا ہے، بیان کیا ہے، اس دین پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر پر بھی عمل کروائے، اپنے معاشرے پر بھی اس کو نافذ کرے۔ یہ ہے دین میں ان کے ساتھ مدد۔ اسی طریقے سے ان کی مدد میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو توہین سے روکے، توہین سے منع کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کی مدد کرے گا تو تب کہیں جا کر کے وہ فلاح پائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اہل ایمان جذباتی ہوتے ہیں، فوراً جو ہے وہ قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مجرم کو سزا دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے۔ از خود اقدام کرنے کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مرکز علم اور ہدایت ہے۔ آپ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی معیشت، سیاست، قانون، غرض، پوری زندگی کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اہل ایمان کی وجہ سے بھی اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قلبی، روحانی، جذباتی، فطری محبت اور تعلق بھی رکھتے ہیں۔ پیغمبر کی اہانت کرنا گویا امت مسلمہ کی تہذیب، تاریخ، قانون، تصور انصاف کی توہین ہے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کے پورے انفرادی اور اجتماعی وجود اور زندگی کی پوری معنویت کی توہین ہے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ، اہل ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نکات تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں کہ جب کسی جگہ پر کوئی جھتہ، کوئی گروہ، کوئی مملکت، کوئی ادارہ اس توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ سد باب کرے، اور اگر بین الاقوامی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر تمام دنیا کے مسلم حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں اس معاملے کو اٹھائیں اور باقاعدہ وہاں سے قانون پاس کروائیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، کسی پیغمبر کی توہین اور اہانت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام اظہار آزادی رائے کا قائل ہے، وہ اظہار آزادی رائے دیتا ہے، لیکن اظہار آزادی رائے کے آڑ میں کوئی پیغمبر کی توہین کرے، دین اسلام کے مقدسات کی توہین کرے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرے تو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں قانون سازی کروائے۔ رہ گیا عام مسلمان، وہ اس معاملے میں کیا کریں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہر شخص جو مومن ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر کی زندگی میں اور جہاں جہاں وہ اختیار رکھتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرے،
ان کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ پہلا کام ہے جو ہر مومن نے کرنا ہے۔ دوسرا کام اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے خلاف سوشل میڈیا آج موجود ہے یا اور ذرائع موجود ہیں، اس ذرائع سے اپنی آواز بلند کرے، دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے پیغمبر کی اہانت، توہین برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا کام اس حوالے سے یہ ہے کہ جن اداروں اور جن حکمرانوں نے اور جن ملکوں نے اس توہین کا ارتکاب کیا، ان کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ایک معاشی دباؤ ان پر پڑے اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ چوتھا کام اس حوالے سے کرنے کا یہ ہے کہ اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے منظم احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اپنے املاک کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ پرامن طریقے سے اجتماعی جدوجہد اور اجتماعی احتجاج کریں تاکہ آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جا سکے اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر پڑے اور بالآخر دنیا اس بات پر ماننے پر مجبور ہو جائے کہ وہ جو ہے اس توہین کے ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے، اس کے حوالے سے قانون سازی کرے تاکہ آئندہ کے لیے مستقل اس کا سد باب ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔